وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 14 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں۔ پہلے سن لیجئے، تمہارے لیے کیا ہے؟ نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ اب دیکھیے، بیوی کی وراثت تقسیم کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ یہاں پہ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں، اگر اولاد نہیں تو مرد کے لیے کیا ہے؟ نصف ہے، باقی جتنے بھی وارث ہوں گے ان میں تقسیم ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اس کے لیے تمہارے لیے کیا ہے؟ یعنی میاں کے لیے کیا ہے؟ چوتھائی ہے۔ مِمَّا تَرَكْنَا، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو وہ کر جائیں، او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وصیت کے لیے جو بہترین شرط ہے وہ کیا ہے؟ میراث کے لیے قرض، اور جو انہوں نے وصیت کی ہے اسے پورا کرنے کے بعد۔ اس میں بھی ایک صورت ایسی آگے آتی ہے جس میں ہم اس کی وصیت کے ایک خاص حصے تک جو ہے وہ عمل کریں گے، وہ آگے آئے گا، میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ ابھی تک یہاں تک یہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کی وصیت پوری کرنی ہے، اس پہ کوئی ادھار ہے، اس پہ وہ ادھار چکانا ہے۔ ادھار چکانے کے بعد آج ہم نے دو سبق پڑھے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بیوی کی وراثت تقسیم کرنے کی کتنی صورتیں ہیں بھائی؟ دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، متوفیہ بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکی نہ لڑکا، نہ تم میں سے نہ کسی دوسرے خاوند میں سے، بالکل کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹے کی صورت میں نہ بیٹی کی صورت میں، نہ اس میاں سے نہ اس سے پہلے کسی میاں سے کوئی اولاد نہ ہو۔ اس صورت میں نصف خاوند کو ملے گا، باقی جو نصف بچ جائے گا وہ دوسرے وارثوں میں حسب قاعدہ شرعی تقسیم ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ بیوی مر گئی، نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، نہ اس میاں سے جس سے شادی ہوئی تھی اور مر گئی، نہ اس سے پہلے کسی میاں سے، تو اس کی جتنی وراثت ہوگی ادھار دے دینے کے بعد، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پوری کر دینے کے بعد آدھا اس میں سے مرد کو مل جائے گا، اور بقیہ آدھا جو ہے وہ قاعدہ شرعیہ کے مطابق باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ ایک صورت۔ نمبر 2 آگے آئے نا، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس کی کیا ہے؟ اولاد ہے، اس کی کوئی اولاد ہو تو اس صورت میں چاہے وہ یعنی مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے اس خاوند میں سے ہو، چاہے اس سے پہلے خاوند میں سے ہو، یعنی اس کو اولاد کا ہونا شرط ہے، اس صورت میں میاں کے لیے چوتھائی حصہ ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، سمجھ آ گئی یا نہیں؟ بلکہ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، جو وہ چھوڑ کے مر گئی ہیں اس میں سے تمہارا چوتھا حصہ۔ تمہارا کتنا حصہ؟ چوتھا حصہ، اور بقیہ جتنا ہوگا وہ دوسرے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ آج ایک چیز یاد ہو گئی، بیوی مر گئی ہے،
اس کی اولاد کوئی نہیں، کسی طرح کی کوئی اولاد نہیں، میاں کو آدھا، اگر کسی طرح کی کوئی اولاد ہے تو میاں کو، باقی سب وارثوں میں، باقی سب وارثوں میں۔ یہ ایک بات بھی یاد ہو جائے دین کی تو میں کہتا ہوں سونے پہ سہاگ ہے، کوئی ایک بات بھی۔ آگے دوسری سنیے جی، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑو۔ اب مرد مر گیا، پیچھے بچ گئی بیوی، اب جو تم نے چھوڑا ہے اس میں سے اس کا کتنا حصہ ہے بھائی؟ چوتھا حصہ ہے، بشرطے کہ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، بشرطے کہ نہ ہو تمہاری اولاد۔ اب میاں مر گیا، بیوی کو کتنا حصہ؟ چوتھا حصہ، شرط کیا ہے؟ اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری کیا ہے؟ اولاد، کسی طرح کی بھی اولاد ہے، چاہے ایک ہے، چاہے دو ہیں، چاہے ڈھیر سارے ہیں، جو مرضی ہے، چاہے ساری لڑکیاں ہیں، چاہے لڑکے ہیں سارے، چاہے لڑکے اور لڑکیاں مکس ہیں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا ہے ان کا 8واں حصہ اسے ملے گا۔ کتنا حصہ؟ کب؟ میاں مر گیا اور میاں کی پھر سن لیجیے، پھر سن لیجیے، پھر سن لیجیے، توجہ کیجیے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تمہاری بیویوں کا کون سا حصہ ہے؟ چوتھا حصہ ہے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں۔ اب پھر سنیے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر اب یاد ہو گیا کیا کہا میں نے؟ نہیں تو چوتھا حصہ، اولاد ہے تو کس کو ملے گا 8واں حصہ؟ شاباش، بہت اچھا۔ یہ کتنی باتیں میں یاد ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا، یعنی اس کی تقسیم 2 طرح ہو گئی نا، اولاد ہے تو الگ حصہ، اولاد نہیں تو الگ حصہ، میری بات سمجھئے؟ اسی طرح عورت مر گئی، اولاد ہے تو الگ حصہ، اولاد نہیں تو الگ حصہ۔ ہم چونکہ ذرا مرد ہیں تو اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، ہم مر گئے تو ہماری بیویوں کو اگر اولاد نہیں تو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا، باقی سب وارثوں میں، اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، باقی وارثوں میں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد یہ حصے تقسیم ہوں گے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ہو وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے کلالہ، جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے وہ کیا ہو؟ مرد کلالہ ہو، وہ کیا ہو؟ مرد کلالہ ہو۔ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین زندہ ہو۔ کاف کش والا لام الف لام لام ہے، کلالہ، نہ اولاد ہو نہ والدین ہو۔ اگر اس کے وارث عینی یا اولاتی بہن بھائی ہوں تو ان کا ذکر آخر صورت میں آئے گا، اور اگر اس کے اخیافی یعنی ماں کی طرف سے سگے بہن بھائی ہوں تو ان کا حکم یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو ایک بھائی یا ایک بہن وارث ہوگی تو اس صورت میں اس کا 6ٹھا حصہ ملے گا، اور اگر وہ ایک سے زائد ہو تو سب کو 3/4 حصہ ملے گا اور سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ یہ میں نے جان بوجھ کے جلدی جلدی آپ کو پڑھ دیا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کلالہ، نہ ماں باپ نہ اولاد، نہ ماں باپ نہ اولاد۔ اب امرأۃن، مرد ہو یا عورت، مرد ہو، وہ مرد ہو یا عورت، وَلَهُ أَخٌ، اس کا بھائی ہو، او اختن یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے ان میں سے 6ٹھا حصہ،
ایک عورت یا ایک مرد ایسا مر گیا جس کی اپنی اولاد نہیں تھی اور اس کے والدین بھی نہیں تھے، مرد ہیں یا عورت، تو اس کی بھائی ہے اور اس کی بہنیں ہیں، تو ہر ایک کے لیے کتنا ہوگا؟ ہر ایک کے لیے کیا ہوگا؟ ہر ایک کے لیے کس کے لیے یہ کس کے لیے مقرر ہے چھٹا حصہ؟ ایک بندہ تھا یا ایک بندی تھی اور اس کا کوئی ماں باپ، اس کی کوئی اولاد، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ اب کلالہ کی میراث تقسیم ہوگی تو اس کے بہن بھائی ہوں گے، تو ان کے لیے کون سا حصہ ہوگا؟ چھٹا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، بھائی بھی زیادہ اور بہنیں بھی زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سب شریک ہیں تہائی میں، ایک ایک ہو تو چھٹا حصہ، زیادہ ہوں تو تیسرا حصہ، زیادہ ہوں تو تیسرا حصہ۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بس اس میں بھی شرط یہی ہے کہ وصیت اور قرض دینے کے بعد، غیر مضار وصیت من اللہ، بشرطے کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ یہ نظام وراثت حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نظام وراثت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ شریعت اسلامی کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو یہ غور سے سنیے گا یہ جملے، تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، سب سے پہلے قرض، بعد ازاں اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا، اور اس کے بقیہ ترکہ حسب احکام قرآنی وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد پہلا کام تجہیز و تکفین، پھر دوسرا کام قرض، تیسرا کام وصیت کو پورا، اور باقی پھر بعد میں تقسیم کیا جائے۔ قرض کی ادائیگی کا مقدم ہونا تو عین انصاف ہے۔ وصیت کے بارے میں شریعت نے چند ایک قیود عائد کی ہیں، اور اسلام سے پہلے وصیت کے بارے میں جو طریقہ رائج تھا اس میں اصلاح کر دی، تاکہ اس طریقہ میں جو بے راہ روی رونما ہو چکی ہے اس کا سد باب کر دیا جائے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرنے والا اپنی جائیداد کی ایسے لوگوں کے نام وصیت کر جاتا، ستار صاحب سنے ہو، یہ تواڈے واسطے خاص طور پہ آپ سب غور سے سنیے گا یہ جملے۔ کیا ہوتا تھا؟ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرنے والا اپنی جائیداد کی ایسے لوگوں کے نام وصیت کر جاتا جن سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا، اور اپنی اولاد کو محروم کر دیتا، اور اس فعل کو شرافت و سخاوت کا کمال شمار کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے راہ روی کے انسداد کے لیے احکام وراثت نازل فرمائے اور تمام رشتہ داروں کے حصے مقرر کر دی۔ مزہ آیا؟ اور ان میں رد و بدل اور کمی بیشی کرنے سے صاف الفاظ میں منع فرما دیا، لیکن بسا اوقات کوئی اجنبی یا غیر وارث رشتہ دار وارثوں سے صحیح بڑھ کر کسی کی خدمت کرتا ہے، اور وہ شخص اس کا معاوضہ اسے دینا چاہتا ہے یا کسی کار خیر میں حصہ لینا چاہتا ہے، تو اس سے بھی اسے محروم نہیں کیا گیا، بلکہ جائیداد کے 1/3 حصے میں اسے وصیت کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، کتنی وہ وصیت کر سکتا ہے؟ یعنی کل مال کا جو تیسرا حصہ ہے اس کی وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں جب اپنوں کے علاوہ کسی نے اس کی خدمت کی، یا وہ کسی مسجد میں یا مدرسے میں یا اور خیر کے کام میں شریک ہونا چاہتا ہے، تو اس کی جو وصیت ہے صرف 1/3 حصے میں سے پوری کی جائے گی، بقیہ زیادہ پوری نہیں کی جائے گی۔ قرآن حکیم نے وصیت کے لیے غیر مضار کی قید لگائی ہے، غیر مضار، نقصان نہ پہنچایا گیا اسے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد 1/3 مقرر فرما دی، اور وصیت کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے دی جو وارث نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر وارث کے لیے بھی وصیت جائز رکھی جاتی تو پھر قواعد میراث بالکل معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حصہ عطا فرما دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت کی اجازت۔ بعض لوگ وراثت کو وصیت سے محروم کرنے
اور وصیت کو 1/3 تک محدود کرنے پر بڑے برافروختہ ہوتے ہیں۔ کاش وہ اسلام کے حکیمانہ نظام پر غور کریں، اس پر سیر حاصل بحث میری تعلیف سنت خیر الانام علیہ السلام میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی حضور ذیل امت کی کتاب ہے سنت خیر الانام، آپ فرماتے ہیں اگر اس کو تفصیل سے پڑھنا ہے تو وہاں سے پڑھ لیجئے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص فرمانبرداری کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، داخل فرمائے گا اسے اللہ باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، وذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تجاوز کرے گا، یدخل نارا خالدا فیہا، اسے داخل کرے گا اللہ آگ میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔